ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ وہ جن کی یاد میں داؤد نے نغمہ سرائی کی، کہ جن کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی۔ سلام ہے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام ہے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی۔ سلام ہے آتش زنجیر باطل توڑنے والے، سلام ہے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ بسط انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی۔ حضرات محترم معزز سامعین، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت بڑے انداز میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا۔ میں درود پاک پڑھنے کو کہہ رہا ہوں، میری آواز پہ غور کریں، سب مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درود شریف پڑھنے میں بخیلی نہیں کریں، کیونکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے تعلق سے، کہ حضرت جبریل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور اس حدیث کا ایک ٹکڑا میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ، جہاں آپ کا ذکر کیا جائے اور وہاں لوگ آپ پر درود نہ پڑھیں، وہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے آمین کہا، بہت سنجیدگی کے ساتھ، بہت ہی کم وقت میں، جس وقت میں ساری باتیں سمیٹی نہیں جا سکتی، بس کم وقت میں اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، جہاں آپ کا ذکر ہو جس کے سامنے، اور وہ انسان آپ کا نام سننے کے بعد آپ پر درود نہ پڑھے، وہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا پر آمین کی مہر لگا دیں، اب اس دعا کو اجابت کے دروازے تک جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اجابت جھک کر نبی پاک کی دعا کو اٹھا کر لیتی ہے۔ تو جہاں نبی کی آمین کی مہر لگ جائے، جہاں حضرت جبریل بد دعا کر دیں، اور کوئی کسر باقی ہے اس کے برباد ہونے میں؟ اسی لیے میں آپ حضرات سے مؤدبانہ اپیل کروں گا کہ پورے محفل میں جتنے مردانہ حضرات ہیں، زور آواز سے، جتنی ماں اور بہنیں ہیں، دھیمی آواز سے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود سلام پیش کرے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، ہمارے اہل سنت الجماعت کے اندر میں جلسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جلسے جلوس بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس جلسے کے پیچھے کا مقصد آپ نے سمجھا؟ جلسہ کیوں کراتے ہیں؟ جلسہ کیوں کرنا چاہیے؟ جلسہ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ان جلسوں سے عوام الناس نصیحت حاصل کرے، انٹرفرتی نہیں۔ بڑا شاعر نعت پڑا، بڑا خوبصورت نعت پڑا، نوٹ آپ نے پھینک دیا، بس رات کو ٹانگ اٹھا کے سوتے رہے، ادھر سے شاعر صاحب بھی سوتے رہے، نماز کا کوئی خبر نہیں، ان کی خبر نہیں، اور ادھر وہ سامعین بھی سوتے رہے، انہیں نماز کی کوئی خبر نہیں۔ تو ایسے جلسے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں
जलसे से आपको नसीहत हासिल ना हो। हजरात मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बस और शायद 5 मिनट का वक्त रह गया है, इसलिए मैं आप अल्लाह के सामने लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आज के जलसे हो रहे हैं। इस जलसे में नसीहत हम नहीं, सारे उलमा इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे उलमा हैं जो आज इन सारी बातों पर तज़किरे करते हैं ताकि अवामुन नास सही मानों में रसूल पाक के आशिक बने, महबूब बने। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ताकि के रसूल कायनात की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ऐ उम्मत मुस्लिमा, आपको अपनी जिंदगी प्यारी है। आप अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, आप अपनी जिंदगी को सेफ रखने के लिए घर बनाते हैं, गर्मी लगी एसियां लगाते हैं, आपको परेशानी हुई गाड़ी का इंतजाम करते हैं, परेशानी और हुई और भी अच्छे तरीके से आप अपनी जिंदगी को ठीक रखने के लिए न जाने कितनी चीजों का इंतजाम करते हैं, न जाने कितनी चीजों को आप अपने पास लाते हैं ताकि आपकी जिंदगी संभले, आपकी जिंदगी में कोई खराबी वाक़ई ना हो। लेकिन नाचीज शहादत हुसैन कहता है इनसे आपकी जिंदगी कभी भी नहीं सुधरने वाली। इन तमाम अशियाओं से आपकी जिंदगी नहीं सुधरने वाली। हाँ, इन अशियाओं की जरूरत है, लेकिन इन अशियाओं को उस तरीके पर जब तक आप इस्तेमाल ना करें जो तरीका रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, आपकी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती, बेकार जिंदगी है। सबसे कीमती अल्लाह ने आपकी जिंदगी को अता फरमाया और आपकी जिंदगी के लिए बेहतरीन नमूना रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को इस दुनिया में अता फरमाई ताकि नबी पाक की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को आप डालें। आपकी जिंदगी सुख चैन से गुजरेगी, आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी, आपकी जिंदगी में कोई मुसीबतें नहीं आएगी अगर आपने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को उसी सांचे में ढालकर गुजारा है। तो यकीन मानो मुसलमानों, दुनिया में भी आप कामयाब रहोगे, कब्र की जिंदगी में भी आप कामयाब रहोगे और हश्र में तो आपका बोलबाला इस बात पर होगा कि इस इंसान से कोई मुआखिजा नहीं, क्योंकि इसने रसूल कायनात की जिंदगी को अपना नमूने हयात बनाकर ये गुजारी है। अल्लाह इसी सुन्नत के मुताबिक कुरान कहता है फत्तबियूनी युहबिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर तुमने रसूल कायनात की जिंदगी को अपना लिया तो इस कायनात को, रसूल कायनात की जिंदगी को अपनाने के वजह से आपके सारे गुनाह को अल्लाह माफ फरमा देगा, आपको जन्नत में आला से मकाम अता। ऐ मुसलमानों, आज हम इतने गिर चुके हैं, बस 2 मिनट की ये बात कह के मैं रुक सकता। आज हम इतने गिर चुके हैं, नबी का जलसा मनाए, हराम रुपया भी नहीं देखते, हराम रुपये को हम इन जलसों में लगाते हैं। जब जश्न ईद मिलाद नबी का मौका आता है, जब ईद उल अजहा का मौका आता है, जब ईद उल फित्र का मौका आता है, तो इन तमाम त्योहारों में हमारे गांव के नौजवान ऐसे ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं जो सिर्फ शैतानी हरकत हो, जो नबी के सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपसे बताऊं कि जब ईद उल अजहा का मौका आता है, दूसरे दिन एक प्रोग्राम रखा जाता है, क्या बूगी बूगी डांस रखा जाता है कि नहीं, नाच गाने का प्रोग्राम रखा जाता है कि नहीं। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम। बताओ मुसलमानों, नबी आए थे किस मकसद के तहत? तुम्हारा रवैया किधर जा रहा है, तुम्हारा तरीका किधर जा रहा है? यहां तो बस नहीं, बल्कि बस ये भी है, नाम है औलियाए
کرام کا اور اسی ولی کے نام سے کام غلط تم کر رہے ہو، اس ولی کے نام سے۔ میں مثال کے طور پر بتاؤں، یہ جو کمیٹی ہے نا، فیضان ملت ہے، فیضان فدائے ملت کمیٹی ہے نا، فدائے ملت کمیٹی، جو حضور فدائے ملت کے نام سے اس کمیٹی کو منسوب ہے۔ کوئی بھی اولیاء کرام کے نام سے کوئی کمیٹی منسوب ہو، اس کمیٹیوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کمیٹی کے تعلق سے کوئی ناجائز کام نہ ہو، کوئی حرام کام نہ ہو، ورنہ یہ حرام کام تو گناہ آپ کے گناہ کا باعث آپ کا ہے ہی، اوپر سے ایک ولی کامل کے نام کو آپ بدنام کر رہے ہیں، ایک ولی کامل کے نام کو آپ بدنام کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، آپ کے پاس اگر چندہ آتا ہے، آپ چندہ کو صحیح دشا پر خرچ کریں، جہاں سے کوئی حرام کام کا بود و باس نہ آئے، تاکہ ولی کے نام کی اس کمیٹی جو تشکیل کی گئی ہے، اس ولی کے نام میں کوئی الٹی سیدھی بات نہ آنے پائے، ورنہ نام ہوگا فدائے ملت کا اور کام آپ گندے حرام کام کریں۔ ہم مثال کے ساتھ بول رہے ہیں، یہ آپ ہی ہیں صرف، ایسا نہیں، بلکہ دنیا میں ہمارے گاؤں میں بہت سارے ایسے کمیٹیاں ہیں جو داتا محبوب شاہ کے نام سے، مخدوم شاہ سمنانی کے نام سے، جو عالم شاہ بابا کے نام سے ہے، لیکن ان کمیٹیوں میں کام گندے ہو رہے ہیں۔ یا تو گندا کام بند کرو، یا تو بزرگان دین کا نام ان کمیٹیوں سے ہٹاؤ، ورنہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی باعث اہانت کی بات ہے، تمہارے لیے بہت بڑی خرابی ہے۔ بس ایک مسئلہ بتا دوں، آج کے دور میں جوا شراب حرام ہے نا، لیکن اگر کوئی جوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے شروع کرے، کوئی ٹکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کاٹے، وہ کافر ہو جائے گا، کافر۔ یہ مسئلہ آپ دیکھ لیں، قانون شریف، ٹکٹ کاٹنا حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ اس ٹکٹ کے پیسے سے اگر کسی کی مہمان نوازی آپ کر رہے ہیں نا، تو یہ گناہ کے بھاگیدار آپ ہو رہے ہیں۔ تو ٹکٹ کاٹتے وقت اگر کوئی بسم اللہ پڑھے تو وہ کفر ہے، ایمان سے نکل جائے گا۔ مرید ہے تو بیعت ٹوٹ جائے گی، بیوی والا ہے تو بیوی نکاح سے باطل ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ بہت سمجھ کے جب کوئی آپ نیک کام کرے تو ضرور بزرگان دین کا نام، اللہ کا نام لے، لیکن جب کوئی گندا کام، پہلے تو گندا کام کرے ہی نہیں، لیکن اگر گندا کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ ولی کامل یا اللہ یا اس کے رسول کا نام لے کر ان کاموں کو کر رہے ہیں، تو گویا آپ دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ لہذا اے مسلمانوں، انہی چند جملوں کے ساتھ بس اتنا ہی کہوں گا، ضرور آپ جلسہ منائیں، ضرور فدائے ملت کے نام کی کمیٹی کو آگے بڑھائیں اور اچھا کام کے ذریعے سے، تاکہ کل حشر کے میدان میں یہی فدائے ملت ہمارے اور آپ پر فخر کرے کہ یہ میرا نام لے کر ہمارے مشن کو آگے بڑھایا ہے۔ لہذا اچھا کام کریں، برائیوں سے دور رہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے ان باتوں کو سمجھنے کی، سننے کی اور سن کر ان باتوں پر عمل کرنے کی۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد۔